الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا انعام ہے، اسی کا احسان ہے، یہ اسی کی دین ہے، اسی کی عطا ہے کہ آج پورے ایک مہینے کی عظیم ترین عبادتوں کو انجام دینے کے بعد ہم اور آپ عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان ہو. مہینے بھر ہم اور آپ نے جو عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے پاس اجر و ثواب کے طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی شریعت میں یہ جو عید کی مناسبت ہے اسے عید کے طور پہ منائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی خوشی کی یہ مناسبت جو ہم اور آپ کو سکھلائی بتلائی ہے، اس کے مطابق ہم اور آپ خوشی منا سکیں. آج یقیناً ہر اس مسلمان کے لیے خوشی کا وقت ہے جس نے پورے ایک مہینے تک اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو رکھا، اللہ کے عائد کردہ فرائض اور سنتوں میں سے مختلف عبادتوں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق انجام دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوا، اور اپنی عبادتوں پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اجر و ثواب کی امید لگائے آج اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے مطابق عید منانے یہاں اکٹھا ہوا ہے. حاضرین گرامی، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو زندگی گزارنے کے جو موقع دیتی ہے اور زندگی کو اللہ کی بندگی کے دائرے میں گزارنے کے جو احکام دیتی ہے، اس شریعت اسلامیہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ شریعت اسلامیہ اپنے اندر خوشی کے مواقع بھی رکھتی ہے، خوشی منانے کی مناسبتیں بھی رکھتی ہے. اور عید الفطر کا یہ جو موقع ہے اسلامی شریعت کے مطابق ایک عبادت بھی ہے، ایک خوشی بھی ہے، اور ہم اور آپ کے نزدیک ایک ایسی مناسبت ہے جس پر ہم اور آپ آپس میں مل جل کر خوشیاں بانٹا کرتے ہیں. عربی زبان میں عید کہا جاتا ہے. عید کا ایک معنی خوشی کا ہے، اس لیے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بار بار لوٹ کر آنے کی آدمی تمنا کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے. یہ ہر سال ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے اور ایسی خوشی آنے کی تمنا ہر مسلمان کرتا ہے. اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ عبادت اور یہ خوشی ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو کر اجتماعی شکل میں انجام دے رہے ہیں. اس مناسبت سے جو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری خوشی ایک طرف تو اس بات کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم بہتر کپڑے پہن رہے ہیں، اچھی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اچھا کھانے والے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے اور خوشی بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑی خوشی ہمارے لیے یہ ہے کہ پورے ایک مہینے تک اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا جو موقع دیا تھا، اس عبادت کو انجام دینے کے بعد آج ہم اللہ تعالی کے پاس اجر و ثواب کے طلبگار بن کر حاضر ہوئے. یقیناً
مزدوری کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد شام کے وقت جب اپنی مزدوری وصول کرتا ہے تو دن بھر کی تھکان، محنت، مشقت، تکلیف بھول جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری محنت کارگر ہوئی۔ ایک مومن کی زندگی کی بھی یہی مثال ہے کہ مہینے بھر عبادت کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اجر و ثواب کا طلبگار بن کر آتا ہے، اسے اس بات کی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ میرا رب میری چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی بھی قدر کرے گا، میری چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی مجھے اجر جزیل سے نوازے گا، میری چھوٹی سی چھوٹی کوشش بھی اللہ تبارک و تعالی اہتمام سے قبول فرمائے گا، اور میری اپنی زندگی میں نے جو بھی محنت کی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، اکارت نہیں جائے گی، میرا رب مجھے بھرپور نوازے گا۔ اس یقین کے ساتھ ایک مسلمان اس عیدگاہ میں حاضر ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کیا تھا اس میں کمی تھی، کوتاہی تھی، خلل تھا، ہو سکتا ہے سستی تھی، کاہلی تھی، لیکن جو ہم سے بن پڑا ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے اور ہم اور آپ لوگوں کو بھرپور طریقے سے نواز کر اللہ تعالیٰ یہاں سے واپس لوٹائے۔ حاضرین گرامی، عید کی اس مناسبت سے مجھے بنیادی طور پر دو باتیں صرف آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ میرا اور آپ کا تعلق میرے اور آپ کے رب سے مضبوط کر دیتا ہے۔ ہم جتنے بھی رمضان سے پہلے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، ماہ رمضان میں اس کے مقابلے میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بڑھ جاتا ہے، ہم رب سے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے تعلق کا ایک نمونہ ہے، ہمارا قیام اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک نمونہ ہے، ہماری اور آپ کی قرآن کی تلاوت یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک نمونہ ہے، ہمارا اور آپ کا اعتکاف کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک نمونہ ہے، آخری عشرے میں راتوں رات ہمارا عبادت کرنا ہماری عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک نمونہ ہے، ہمارا اور آپ کا اس مہینے کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار کرنا یہ عبادت ہے اور ہمارا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق کا نمونہ ہے، ہماری اور آپ کی اس پورے مہینے کے اندر جو بھی عبادتیں رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے تجدید تعلق کا نمونہ ہے، اور ہم اور آپ اس پورے مہینے میں جس قدر زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے رہے ہیں، برائیوں سے روکتے رہے ہیں، غلط کاموں سے روکتے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں دراصل یہ ہمارے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نمونہ اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو باندھے رکھا، روکے رکھا، اپنے آپ کو نیکیوں سے جوڑے رکھا، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھا، گناہوں سے بچا کر رکھا، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔ ایک مومن کی زندگی میں اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور ماہ رمضان کے بعد جو سبق یاد رکھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ جڑے ہوئے تعلق کو توڑ لینا دنیا کی سب سے بڑی نادانی ہے، رب سے جڑے ہوئے اپنے تعلق کو کمزور کر لینا یہ میری اور آپ کی ناسمجھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رشتہ ہم نے جوڑا تھا اسے دن بدن مضبوط ہونا چاہیے اور زیادہ مضبوطی آنی چاہیے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تقرب اور بڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہماری نزدیکی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال کو جس طرح ہم ہمیشہ یاد رکھتے تھے پوری زندگی ایسے ہی ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ بتاؤ، رب ذوالجلال اس مہینے رمضان کے مہینے میں ہی صرف ہمارا رب نہیں تھا، اس کی عبادت صرف رمضان کے مہینے کی عبادت نہیں تھی، اور ہماری اور آپ کی زندگی کا یہ جو مقصد رب سے جڑنے کا تھا یہ صرف ماہ رمضان کے ساتھ نہیں تھا، یہ مہینہ رخصت ہو گیا لیکن رب ذوالجلال حی لا یموت اپنے جگہ پہ موجود ہے، اور ہم اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی بخشی ہے جب وہ موجود ہے ہمیں بھی اللہ نے باقی رکھا ہے تو پھر ہمارے اور اس کے تعلق کے ٹوٹنے کی نوبت کیسے آ سکتی، ہم اور آپ کیسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں جو بات سب سے پہلی آج عید کی مناسبت سے آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ بڑا غنیمت تھا ماہ رمضان، بڑی
نعمت تھی ماہ رمضان کہ اللہ تعالیٰ نے گئے گزرے ہم جیسے لوگوں کو بھی اپنے آپ سے جوڑ لیا تھا، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے قریب کر لیا تھا، ہم جیسے نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا موقع دیا تھا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی، یہ ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ماہ رمضان میں اس نے جو توفیق ہم اور آپ کو بخشی تھی اس پر ثابت قدم رہ کر اس سے مزید توفیق کے طلبگار ہوں، مزید اس سے اور زیادہ اس کی بندگی کے طلبگار ہوں اور اس کی بندگی میں دن بدن ترقی کرنے کی کوشش کریں۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ایک ایک درجہ ہمیں چڑھ کر جانا ہے۔ زندگی میں جس قدر عمل کے مدارج، عمل کی سیڑھی ہم چڑھتے جائیں گے، جنت میں ہم اور آپ کے لیے اتنی ہی زیادہ اونچے درجات ملتے جائیں گے۔ یہ پہلا پیغام ہے جو عید کی مناسبت سے مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا ہے۔ دوسری بات جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغالق للخیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، شر کا تالا ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شر کے لیے کنجی ہوتے ہیں اور خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے، ان کی طرف سے سماج میں ہمیشہ خیر پھیلتا ہے، اور شر ہمیشہ جب کہیں سے بھی آئے بھی تو ان کے پاس آ کر شر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ شر کی شروعات انہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور خیر ہمیشہ اگر چلتا بھی ہے ان کے پاس آ کر خیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کردار بیان کیے، سماج کے، معاشرے کے، ہمارے اور آپ کے ماحول کے، ہمارے اور آپ کے علاقے کے، ہر سماج، ہر معاشرے، ہر بستی کے، یہ 2 کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک کردار تو یہ ہے کہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی ذات خیر کا منبع ہوتی ہے، خیر اس کے پاس سے نکل کر جاتا ہے، اور شر کا مدفن ہوتی ہے، شر کا خاتمہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے خیر کی ابتدا کرتا ہے، خیر کو بڑھاوا دیتا ہے، خیر کو ترقی دیتا ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے شر کو روکتا ہے، شر کا خاتمہ کرتا ہے، اس پر قابو پاتا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں کچھ ایسے بھی بدقسمت ہوتے ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں شر کی شروعات ان کی طرف سے ہوتی ہے، یا شروع کوئی اور بھی کرے، شر کی طرف سے ان کو وہ بڑھاوا دیتے ہیں، وہ شر کو بڑھاوا دینے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خیر کی بات کو وہ روکنے والے یا خیر کی بات میں رکاوٹ بننے والے ہوا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں کردار بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطوبى لمن جعل الله على يديه مفاتيح الخير۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طوبى ہے، ایک اچھی زندگی کا وعدہ ہے، جنت میں اچھے انجام کا وعدہ ہے، یا طوبى نامی جنت کا وعدہ ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی ہمیشہ خیر کی کنجی بنا رہتا ہے، ہمیشہ خیر کی ابتدا کرنے والا، خیر کو بڑھانے والا ہوتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس آدمی کے لیے ویل ہے، جہنم کی خطرناک وادی کی وعید ہے، جو آدمی شر کی کنجی بنا رہتا ہے، شر کی کنجی بننے میں دلچسپی زیادہ رکھتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس حدیث کی روشنی میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بطور پیغام کے، کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ جہاں رہے وہ خیر کا منبع بنا رہے، اس کی طرف سے خیر ہی خیر اٹھنا چاہیے، خیر کو بڑھاوا ملنا چاہیے، خیر میں اضافہ ہونا چاہیے، خیر پھیلنا چاہیے۔ اور مسلمان کی یہ دوسری پہچان ہے کہ وہ جہاں رہے شر کا خاتمہ ہونا چاہیے، شر وہ اپنی طرف سے شروع نہ کرے، کوئی اور بھی شروع کرے تو وہ شر کا خاتمہ کرنے والا بن جائے۔ حاضرین گرامی، یہ اس کے مسلمان ہونے کا لازمی تقاضا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رب العالمین کا بندہ ہے،
رب العالمین کا بندہ ہے اور رب کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ بیدک الخیر، خیر کے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن جب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، رب العالمین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، ان دونوں کا لازمی نتیجہ اور اثر یہ ہے کہ جو مومن ان کا ماننے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا، رب کا ماننے والا، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، اس کی زندگی بھی ایسی ہی ہو کہ وہ خیر کا علم بردار بنے، خیر کا پیغام بر بنے، خیر کا علم بردار بن کر دنیا میں خیر ہی خیر پھیلائے اور شر کا خاتمہ کرے۔ اگر یہ ترتیب الٹ گئی، اگر یہ ترتیب الٹ گئی، مومن یا مسلمان شر پھیلانے والا بن جائے، اس کی طرف سے شر کی ابتدا ہونے لگے، تو پھر یوں سمجھیے کہ مسلمان پورا مسلمان باقی نہ رہا، وہ اللہ کا سچا بندہ باقی نہ رہا، وہ نبی کا صحیح امتی نہ رہا۔ اسے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کے سامنے عید کی اس مناسبت سے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میری ذات سے میرے سماج کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میں آج کے آج اپنے آپ سے توبہ کروں گا۔ میری ذات سے میرے سماج کا فائدہ ہو رہا ہے، میں اس سماج کے فائدے میں اضافہ کروں گا۔ میری کسی بات سے، میری کسی حرکت سے، میرے کسی کام سے، میرے کسی فیصلے سے، میرے کسی اقدام سے، میری کسی بھی بات سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر اپنا شعار بنانا چاہیے، اپنی پہچان بنانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ بات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائی، ابن حبان اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، میں تم میں سے اچھے لوگوں کو بھی پہچانتا ہوں، میں تم میں سے برے لوگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے، برا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں کا اچھا آدمی وہ ہے کہ جس سے ہمیشہ خیر کی امید رکھی جاتی ہے اور اس کے شر سے آدمی امن و امان میں رہتا ہے۔ جو آدمی ایسا ہے کہ لوگ اس سے ہمیشہ توقع رکھتے ہیں تو یہ خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں، شر کی کوئی توقع انہیں نہیں ہوتی، یہ تم میں کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ وہ شرکم، اور تم میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے من لا یؤمن شرہ ولا یرجى خیرہ، کہ تم میں سے برا آدمی وہ ہے کہ جس سے خیر کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور شر سے محفوظ ہونے کی کوئی گارنٹی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ایسا مسلمان ہوتا ہے وہ جہاں ہوتا ہے روشنی کا مینار ہوتا ہے، وہ تاریکی یعنی روشنی لاتا ہے۔ ایک مسلمان جہاں ہوتا ہے وہ خوشیاں لاتا ہے، لوگوں کی زندگی میں غم اور تکلیف کبھی نہیں آنے دیتا۔ ایک مسلمان ہمیشہ لوگوں کا نفع کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کا نقصان کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان ہمیشہ لوگوں کے دل میں خوشی داخل کرنے والا ہوتا ہے، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارا آپ اپنے کردار کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں اور سماج کے اندر اپنی حیثیت کو پھر سے دوبارہ زندہ کریں کہ ہم جہاں رہیں گے سماج پر احسان کرنے والے بن کر زندہ رہیں گے۔ سماج جو ہمارے ساتھ رہے گا وہ محسوس کرے گا کہ اس آدمی کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے، اس کا وجود ہمارے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ایسا مسلمان مجھ کو اور آپ کو بننا چاہیے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج ہماری معاشرتی زندگی، آج ہمارے اور آپ کے معاملات، آج ہمارے اور آپ کے مسائل، آج ہماری اور آپ کی صبح و شام انسانیت کے لیے کس قدر زیادہ مفید ہے یا مضر ہے، اندازہ لگانا چاہیں تو یوں بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آج غیر تو غیر ہے، مسلمان بھی اکثر و بیشتر مسلم محلوں میں گھر لینا پسند نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے احساس ہے کہ مسلم محلے غیروں کے مقابلے میں زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ نالیوں کی صفائی سے لے کر، گلی میں کوڑا کرکٹ پھینکنے سے لے کر اور گھروں کے سامنے گندگی کو باقی رکھنے سے لے کر ایک مسلمان کا محلے کی شناخت یہ بن گئی ہے۔
غیر تو غیر ہے. آج ایک مسلمان بھی مسلمان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے گھبراتا ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ایک غیر مسلم پہ معاملہ کر کے اسے یقین ہوتا ہے میرا پیسہ نہیں جائے گا, میری تجارت نہیں ڈوبے گی, میرے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا, میرے ساتھ ٹال مٹول کا معاملہ نہیں ہوگا, میرا مال, میری تجارت, میرا معاملہ محفوظ رہے گا. لیکن ایک مسلمان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آج مسلمان گھبراتا ہے. میرے بھائیوں, آج ایک مسلمان کی زبان آپ دیکھ لیں, غیر تو غیر ہے. معمولی سے معمولی جھگڑے پر ایک مسلمان کی زبان جس قدر زیادہ گندی گالیاں اگلتی ہے اس قدر زیادہ کہیں اور نہیں ہوگی. عید کی مناسبت اجازت نہیں دیتی کہ مدح زیادہ خرابیوں کا تذکرہ کرو, لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کا یہ کردار نہیں, مسلمان کا یہ کردار نہیں. ایک مسلمان کا جو کردار ہے وہ ایسا کردار ہونا چاہیے وہ جہاں رہے خیر کا پیغامبر بن کر رہے, وہ جہاں رہے اچھائی کا نمائندہ بن کر رہے, وہ جہاں رہے سماج کی ضرورت بن کر رہے, وہ جہاں رہے سماج کے اوپر احسان کرنے والا بن کر رہے. لوگ اس سے محبت کرے, لوگ اس سے قریب آئے. وہ اگر کسی وجہ سے منہ موڑ لے لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا. میرے بھائیوں, میں یہ بات کیوں کہنا چاہتا ہوں, آج ملک کے حالات جس رخ پر جا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے. اس ملک کے اندر مسلمانوں کا مستقبل کس رخ پہ جا رہا ہے. بہت سارے اندیشے مسلمانوں کے اندر ہیں, اور یقین مانیے بہت ساری چیزیں جہاں جو ہے ایک ڈر کی نہیں کا نتیجہ ہے, وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ نہ کرے آزمائش کے طور پہ آنے والی. اس مناسبت سے میں ایک پیغام آپ کو پہلے یہ دے دوں, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں. دنیا میں ایسا کوئی نہ ہوا اور نہ ہوگا جو مسلمانوں کے وجود کو مٹا دے, مسلمانوں کے وجود کا خاتمہ کر دے. خود اس ملک کے اندر بھی مسلمان ہیں, باقی رہے گا اور پورے حق کے ساتھ باقی رہے گا. ہاں ہوگا کیا, ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بدعملیوں کی وجہ سے, ہماری کمزوری کی وجہ سے, ہماری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آزما سکتے ہیں. مجھ کو اور آپ کو وقتی طور پہ کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھنا ہم اپنے اچھے اخلاق سے, ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہو کر, ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب رکھ کر ہی اس ماحول سے نکل سکتے ہیں, اس مشکل سے باہر آ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. حضرت موسیٰ کے نبی بنا دیے جانے کے بعد بھی وہ فرعون جو پہلے سے ظالم تھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بڑی سخت تکلیفیں دے رہا تھا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی, کہنے لگے کہ موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ آپ کے نبی بن کر آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کیا پیغام دیا تھا؟ آج یہی پیغام پوری ملت اسلامیہ ہند کے نام ہماری طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا استعینوا باللہ, اللہ سے مدد کے طلبگار ہو جاؤ, واصبروا جمے رہو, ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو, اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو. ان الارض للہ, زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, یورثها من یشاء من عبادہ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس زمین کا بادشاہ بناتا ہے, جس کو چاہے اس زمین میں حکمران بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, رب کی سنت ہے, کبھی ظالم بھی آتا ہے, کبھی جو ہے خیر کا علمبردار بھی حکمران ہوتا ہے, لیکن انجام ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے, انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں اچھا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اس پہلی تعلیم کو یاد رکھنے کے بعد پھر میں اپنی بات سے جڑ کر یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اگر اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے انہیں اس تعلیم کو یاد رکھنا پڑے گا. خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ. آپ اپنی تصویر ایسے بنائیں کہ آپ سے اس سماج کو, اس قوم کو, اس ملک کی آبادی کو, مختلف مذاہب کے لوگوں کو, مختلف طبقات کے لوگوں کو خیر کی امید ہو, آپ کی طرف سے شر کا انہیں اندیشہ نہ ہو. آپ اگر خیر کے علمبردار بن کر رہیں گے, دنیا کے سامنے خیر پھیلائیں گے, خیر دنیا کو دینے کی کوشش کریں گے, یہ دنیا آپ کی ہوگی اور دنیا والے آپ کے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. رب نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, آپ اپنی طرف سے برے معاملے کا بہتر انداز میں بدلا دیں.
اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہمیشہ جو ہے موقع نہیں ہوتا. عقل مندی ہمیشہ اسی میں نہیں ہوتی کہ آدمی کے سامنے آدمی ٹکرا جائے. ادفع باللتی ہی احسن، کبھی کبھار یہ بھی کرو، اور خاص طور پہ ایسے ماحول میں جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہی کرنے کا کام ہے. وہ برا کریں تم اچھا کرو تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آدمی، وہ شخص، وہ قوم، وہ سماج جس کا آپ کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہے، اچانک ایسے بدلے گا کہ لگے گا کہ یہ زمانے سے آپ کا ہمارا بڑا گرم جوش دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. لوگ سمجھتے ہیں یہ کمزوری ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا کمزوری ہے. وہ سمجھتے ہیں طاقت یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے اور لاٹھی کا جواب لاٹھی سے دیا جائے. اگر ایسا نہ کیا گیا یہ کمزوری ہے اور یہ جو ہے کم ہمتی ہے. اللہ نے کہا نہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ برے کا بدلہ اچھے سے دینے والی عادت بڑے صبر کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں ایسا کردار اپنانے کا موقع ملتا ہے. حسین گرامی، میں جو پیغام بنیادی طور پہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو خیر کی پہچان بنائیں، خیر کا علم بردار بنائیں. آپ کی میری طرف سے سماج کے اندر خیر پھیلنا چاہیے. بالخصوص خواتین اسلام سے ایک بات یہ بھی مجھے کہنی ہے کہ میری ماں اور بہنوں، تمہاری ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ تمہاری گودوں سے نکل کر یہ بچہ سماج کے اندر نوجوان بنتا ہے. یہی بچہ آگے چل کر قوم کا مستقبل بنتا ہے. خیر کی پہچان، شر کی پہچان سب سے پہلے تمہیں حاصل ہونی چاہیے، اور پھر تمہارے اپنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارا بچہ خیر کے کرنے سے پہلے خیر کی پہچان رکھتا ہو، شر سے بچنے سے پہلے شر کی پہچان رکھتا ہو. خیر و شر کی پہچان تمہاری گود سے ملنی چاہیے. والدین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سماج سدھار کی بات کرتے ہیں، دینداری پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کب جب ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بگاڑ لیتے، جوانی کی دہلیز تک بغیر تربیت کے پہنچا دیتے ہیں، اور جب بچے بگڑ جاتے ہیں، نوجوان بہک جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے. طریقہ یہ ہے بگڑنے سے پہلے سدھار لو، اور اگر لفظ کھانے سے پہلے سنبھال لو. ان کی تربیت ایسی کرو کہ یہ خیر کے علم بردار خود بنے اور ساری دنیا کے اندر خیر پھیلانے والے بنے. حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہی پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں ان کا سلسلہ دراز کریں، اس کو باقی رکھیں، اور دوسری طرف اپنی سماجی معاشرتی زندگی کے اندر اپنے آپ کو خیر کا علم بردار بنائیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے نجات دے. اللہ تعالی جہنم سے اپنی پناہ میں ہم سب کو لے لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے. جنت ہم سب کو نصیب فرمائے. جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے راستے پیدا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کا حل کا راستہ پیدا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ زندگی کے اندر کسی بھی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو سلجھا دے. اللہ تعالیٰ رشتوں میں محبت پیدا فرمائے، تعلقات میں مضبوطی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دین سے قریب فرما دے، مسلمانوں کو دین سے جڑنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے سامنے جو خطرات ہیں، اگر کوئی برا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے ناموں سے اس کے پاکیزہ صفات کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس برے فیصلے سے بدل کر ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے. ملک کے اندر مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ان کی عزت نفس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بندھائے رکھے، ان کا حوصلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا والوں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ساری دنیا کے اندر خیر کا پھیلانے والا بنا کر رکھے اور ساری دنیا کو ہماری اہمیت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو لوگ گزر چکے، انتقال فرما چکے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالی نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتوں سے ان کی قبروں کو آباد کر دے اور جہنم کے، قبر کے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم اور آپ جب تک اس دنیا میں رکھیں ایمان اور اسلام کے ساتھ اللہ تعالی ہم اور آپ کو زندہ رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ جو عبادتیں ہیں، یہ ہماری دعائیں ہیں جن میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.